پاکستانی فوجی واٹس ایپ گروپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی عسکری قیادت کے 217ویں کور کمانڈر اجلاس کے بعد جاری ہونے والی پریس ریلیز بظاہر معمولی نوعیت کی تھی، جو عمومی طور پر ایسے اجلاسوں کے بعد شائع کی جاتی ہے اور جن میں علاقائی اور ملکی صورتحال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس اجلاس کے چند روز بعد واٹس ایپ گروپس پر ایسے پیغامات گردش کرنے لگے جن میں اس اجلاس میں ہونے والے مبینہ فیصلوں کا حوالہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستانی فوج کے ارکان کو اپنے واٹس ایپ گروپس بند کرنے یا ان سے نکل جانے کو کہا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ بنانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور پیغام کے مطابق فوج کے تمام حاضر سروس افسران کو مبینہ طور پر متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تمام واٹس ایپ گروپ سے قطع تعلق نہ کیا تو ان کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ان پیغامات کے سامنے آنے کے بعد بی بی سی نے بھی اس حوالے سے مختلف فوجی ذرائع سے رابطہ کیا اور حقائق جاننے کی کوشش کی کہ آیا اس نوعیت کے کوئی احکامات انہیں دیے گئے ہیں یا نہیں۔ پاکستانی فوج کے متعدد افسران کی جانب سے بتایا گیا، یہ تصدیق کی گئی کہ یہ پیغامات درست ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گزشتہ چند دنوں کے دوران فوجی افسران کی جانب سے ایسے واٹس ایپ گروپس چھوڑنے کے واقعات بھی پیش آئے جن کا تعلق ان کی پیشہ ورانہ زندگی سے نہیں تھا۔ کرنل کے عہدے پر فائز ایک افسر سے جب سوال کیا کہ ان احکامات کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے تو انہوں نے اپنی ایک لفظی جواب میں کہا سیکیورٹی۔ اسی طرح کی تصدیق چند دیگر فوجی افسران نے بھی کی جو مختلف واٹس ایپ گروپس کا حصہ تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ سرکاری وجوہات کی بنا پر گروپ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر انہیں اساس نوعیت یا اپنے پیشے سے متعلق معلومات شیئر نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اب واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کا استعمال ترک کرنے کو کہہ دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار اور 5th جنریشن وارفیئر کے دور میں ایسا حکم کیوں؟ پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور گزشتہ 1 سے 1.5 سال کے دوران متعدد بار 5th جنریشن وارفیئر کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ پاکستان کو اب خطرہ نہ صرف حقیقی سرحدوں پر بلکہ انٹرنیٹ کی سرحدوں پر بھی لاحق ہے اور سوشل میڈیا پر ایسے عناصر کی بڑی تعداد موجود ہے جو پاکستان کے خلاف بیانیے کی جنگ میں مصروف ہیں اور بالخصوص فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ فروری 2018 میں ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے 250 سے زیادہ کی تعداد میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پر موجود ایسے اکاؤنٹس کی فہرست FIA کو بھیجی ہے جو افواج پاکستان کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح جون 2018 میں جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا کو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف نفرت بھڑکائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2018 میں میجر جنرل آصف غفور نے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ آفیشیل DGISPR سے پیغام جاری کیا کہ پاک افواج خفیہ ایجنسی ISI یا کسی بھی اور افسر کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے اور اگر کوئی اکاؤنٹ خود کو ایسے کہے تو اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوگی اور وہ جعلی ہوگا۔ لیکن دوسری جانب میجر جنرل آصف غفور اپنا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ پیس فار چینج باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں اور اسی ہفتے ان کی ایک مبہم ٹویٹ سوشل میڈیا پر کافی زیر بحث رہی جس کے دوران دو متضاد آراء ابھر کر سامنے آئے۔ ٹویٹر صارفین کی ایک بڑی تعداد نے جہاں اپنے تبصروں میں بظاہر کوئی واضح پیغام نہ ہونے کے باوجود فوج کے ترجمان کی اس ٹویٹ کو پسند کیا اور اس کی حمایت کرتی دکھائی دی، تو وہیں کچھ ناقدین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ انہیں ایسی ٹویٹ کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر ایسے کئی گروپس ہیں جس پر افواج پاکستان کے حاضر سروس افسران موجود ہیں اور ان میں وہ گرما گرم بحثوں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی رائے کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ خیال درست نہیں کہ فوج اپنے ارکان کا سوشل میڈیا استعمال ترک کروانا چاہتی ہے، بلکہ فوج کی جانب سے اپنے ارکان کو اس سلسلے میں ادارے کی پالیسی پر عمل کرنے اور سوشل میڈیا پر محتاط رہنے کو کہا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی حکم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں انضباطی کارروائی کسی بھی ادارے میں قواعد و ضوابط کا حصہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ کیا یہ حکم انڈیا سے لاحق کسی خطرے کے پیش نظر دیا گیا؟ چند فوجی ذرائع کے مطابق اس حکم کا اصل مقصد انڈیا سے لاحق سائبر خطرے کے خلاف پیش بندی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے واٹس ایپ کے ذریعے پاکستانی فوجی افسران تک رسائی حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے پیش نظر افسران کو سوشل میڈیا اور بالخصوص واٹس ایپ گروپس چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ رواں ہفتے ہی امریکی خبر رساں ادارے CNN کی خبر کے مطابق ایک انڈین سپاہی کو مبینہ طور پر فوجی راز فراہم کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق سومبیر سنگھ نامی فوجی نے فیس بک پر
انیکا چوپڑا کے نامی ایک صارف سے دوستی کر لی تھی جو خود کو انڈین فوج کے میڈیکل شعبے سے وابستہ ظاہر کر رہی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق ان دونوں نے کئی قابل اعتراض پیغامات اور تصاویر کا تبادلہ کیا اور بعد میں اس صارف نے سومبیر سنگھ سے رشوت دے کر فوجی راز اگلوانے شروع کر دیے تھے۔ گزشتہ ہفتے انڈین فوج کے سربراہ بپن راوت نے بھی ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دھوکہ دہی کے ایسے متعدد واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں انڈین فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ کیا فوجی افسران کا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا استعمال کرنا مناسب ہے؟ پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں میں ڈسپلن کی پابندی یقینی بنانے والے محکمے ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب نے حال ہی میں بتایا تھا کہ پاکستانی فوج کے اہلکار سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کئی قواعد کی پابندی لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ضمن میں فوج میں تمام قواعد و ضوابط موجود ہیں اور ہر سطح پر فوجی اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق تربیت اور رہنمائی کی جاتی ہے جس پر سختی سے کاربند رہنا لازمی ہے۔ لیکن دوسری جانب جب فوجی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار عمر فاروق سے فوج کے اس مبینہ حکم اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ان احکامات میں واقعی کوئی سچائی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک انتظامی قدم ہے جو خفیہ اداروں کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں دیا گیا ہوگا۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے عمر فاروق نے کہا کہ حالیہ کچھ عرصے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستانی فوج کے جوان اور افسران دونوں سیاسی معاملات اور بحث سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال الیکشن کے موقع پر یہ دیکھنے میں آیا کہ فوج سے وابستہ کئی اہلکار سوشل میڈیا پر سیاست پر گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی پسند اور ناپسند کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ شاید نامناسب ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ دنیا بھر میں فوجی گیریزن قائم کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ فوج کو معاشرتی عناصر اور اس میں پیدا ہونے والے اثرات سے دور رکھا جائے تاکہ وہ سماجی، مذہبی اور سیاسی اختلافات اور حالات سے مبرہ رہتے ہوئے اپنا فرائض مکمل دیانتداری اور غیر جانبداری سے سر انجام دیں۔ لیکن انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ایسا بہت ممکن ہے کہ اس مبینہ حکم کا اصل مقصد فوجی رازوں کی حفاظت کرنا اور شاید ایسی معلومات آئی ہوں کہ واٹس ایپ کے استعمال سے ان رازوں کے افشا ہونے کا کوئی خطرہ ہے۔ صحافی، تجزیہ کار اور حال ہی میں کارگل کی جنگ پر کتاب لکھنے والی مصنفہ نسیم زہرا سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر فوج کی جانب سے ایسا کوئی حکم جاری کیا گیا ہے تو وہ درست سمت میں ایک قدم ہے۔ فوجی ڈسپلن کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ بہت حیران کن بات ہے کہ افسران اور جوان واٹس ایپ گروپس یا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نسیم زہرا نے کہا کہ فوج اپنے ادارے کی ساکھ اور اس کی حفاظت کے بارے میں نہایت حساس ہوتی ہے اور بحیثیت ایک منظم فوج انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ فوجی قواعد انہیں اجازت دیتے ہوں کہ وہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ وغیرہ استعمال کریں، لیکن اگر میں فوج میں انتظامی عہدے پر ہوتی تو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ تجزیہ کار عامر رانا نے بھی اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واٹس ایپ گروپس پر اکثر اوقات سیاسی امور پر بات ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی فوج سے منسلک شخص اپنی رائے پیش کرے تو لوگ اسے ذاتی رائے کے بجائے ادارے کی رائے سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کا تصور رکھنا فوج کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور اگر اس حکم میں سچائی ہے تو شاید انہی خدشات کی بنا پر ایسا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فوج اپنی سیکیورٹی کی غرض سے اور دشمن قوتوں کی جانب سے جاسوسی کی کوشش اور رازوں کو افشا ہونے سے روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو۔